اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون صدق اللہ العظیم۔ دونوں کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ستم کیا، اب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فرمایا، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین میں ٹھہرنے کی جگہ اور زندگی گزارنے کا سامان ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے نکالا جائے گا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ جانے اور اپنی غلطی کا احساس ہونے کے فوراً بعد آدم و حوا علیہم السلام نے فوراً اس کا اعتراف کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے خود اپنی جانوں پر بڑا ظلم کر لیا ہے، ہم سے تیری نافرمانی کا بڑا قصور سرزد ہو گیا ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف کر کے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس حقیقت میں کوئی کلام نہیں کہ تخلیق کرنے، متناسب و موزوں اور بہترین جسم و جان بخشنے، زندگی کے تمام تر وسائل، اسباب اور نعمتوں سے فیضیاب کرنے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھانے، اور سب سے بڑھ کر اپنے مقرب فرشتوں اور تمام مخلوقات پر شرف، عظمت و تکریم سے نوازنے والے رب کی نافرمانی اور حکم عدولی سے بڑھ کر نہ کوئی جرم ہے اور نہ کوئی ظلم۔ انسانوں کے معاملے میں خطا کرنا نہ بعید ہے نہ کوئی بڑا جرم، اصل جرم اس پر اصرار اور اس جرم کے ارتکاب کے پس پردہ بغاوت و سرکشی ہے۔ اگر انسان اپنے جرم و خطا کا ادراک کر لے اور ندامت کے احساس اور صدق کے دل سے توبہ و استغفار کر لے تو بلا شبہ یقیناً اللہ یہ قصور علاوہ از شرک معاف کرنے میں تاخیر نہیں کرتا، اور اگر ایسا اعتراف و استغفار نہ ہو اور اللہ کی رحمت کا سہارا نہ ہو تو انسان کے لیے دنیا و آخرت کے بڑے خسارے سے بچنا ناممکن ہے۔ خسارہ بالعموم دنیا کے اعتبار سے کاروبار اور مال و دولت کے نقصان کو سمجھا جاتا ہے، مگر یہ حقیقی خسارہ نہیں۔ حقیقی خسارہ تو اللہ کی رحمت و مغفرت سے محرومی ہے۔ اصل نقصان تو آخرت کا نقصان ہے، جس کی قسم کھائی گئی والعصر ان الانسان لفی خسر، جو دائمی، ابدی اور ناقابل تلافی ہے۔ اہل ایمان کے سامنے اس واقعے میں شیطان و انسان کے دو رویے سامنے آئے۔ شیطان کے تکبر، انا پرستی، گھمنڈ اور تخلیقی امتیازات پر غرور نتیجہ خیز ہوئے پروردگار کے حکم کی خلاف ورزی، بغاوت اور سرکشی پر، جبکہ عز و شرف کے مستحق انسان نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے توبہ و استغفار اور پروردگار کی رحمت طلب کر کے بندگی کے اعلیٰ رویے اور مطلوب طرز عمل کا مظاہرہ کیا۔ یہی وہ طرز عمل ہے جس نے انسان کو خاکی ہونے کے باوجود نیابت الہی اور خلافت عرضی اور جنت کی وراثت کا حقدار بنا دیا، جبکہ ابلیس کے شیطانی عمل نے اسے راندہ درگاہ اور جہنم کا ایندھن اور ذلت کا نشان قرار دیا۔ بندگان خدا پر بالعموم اور اہل ایمان پر بالخصوص لازم ہے کہ اپنی عبادتوں، ریاضتوں اور نیکیوں کے سلسلوں پر ہرگز مطمئن اور مسرور نہ رہیں، بہت خبردار و محتاط رہیں کہ ان سے کہیں بھول چوک کر شیطان کی پیروی، دنیاوی مفادات کی غلامی اور رب کریم کے احسانات و انعامات کی شکر گزاری کے طرز عمل اور پروردگار کی بے لوث مخلصانہ بندگی میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ ان پر لازم ہے
کہ شیطان کے وسوسوں اور چالوں سے آگاہ رہیں، اپنے معمولات حیات کے تضادات کو ختم کریں، بالخصوص بے حیائی، بے شرمی کو دور کریں۔ پروردگار کو ہرگز گوارا نہیں کہ مسجدیں، خانقاہیں اور عبادت گاہیں بھی آباد ہوں اور ان کے باہر بے حیائی کا ہر کام ارد گرد جاری بھی ہو۔ یہ طرز عمل عبادتوں کی قبولیت اور اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ قصہ ابلیس و آدم تو ختم ہوا، اب اس کے نتائج اور اثرات کے ضمن میں رب العزت کی حکمت و مشیت کے مطابق نئے اور مستقل احکامات کا اجرا کیا گیا، جو تخلیق کائنات اور آدم و ابلیس کی معرکہ آرائی کا اصل مقصد ہے۔ دارالامتحان یعنی دنیا کی طرف کوچ، یہاں دی گئی زندگی کا بندگی رب کے تقاضوں اور حکموں کے مطابق بسر کرنے کا طرز عمل اور شرف انسانیت کے عین مطابق زاد آخرت کی تیاری، اور اختتام زندگی پر راضی و مسرور اور مطمئن رب کریم کی بارگاہ میں واپسی۔ آخرت کے مرحلے میں کامیابی و کامرانی کی امید کے ساتھ جنتوں کی نعمتوں سے فیض یابی، یا اس کی الرغم شیطان کی پیروی کی صورت میں شیطان کے ساتھ جہنم کی ابدی سزاؤں اور ذلتوں کا سامنا۔ حکم ہوا اہبتو، جاؤ زمین کو اپنا مرکز اور ٹھکانہ بناؤ، اور یہاں خیر و شر، حق و باطل کی کشمکش اور رحمانی اور شیطانی راستوں کے امتحان میں بندگی رب کا کردار ادا کرو۔ یہ خطاب محض آدم و ابلیس سے نہ تھا، بلکہ ان کی ساری نسلوں کے لیے حکم الہی صادر ہوا۔ الہین کے کلمات یقینی اشارہ ہیں کہ ہر شخص کی ایک محدود عمر ہے جو اسے اس امتحان میں گزارنی ہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حق و باطل کی یہ کشمکش بھی ایک خاص مدت کے لیے ہے جو صدیوں اور ہزاریوں پر محیط ہو سکتی ہے، جس کا عرصہ نہ کسی کو معلوم ہے، نہ بتایا گیا ہے، اور نہ ہی اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ البتہ یہ یقین ہے کہ یہ دنیا، یہ دارالامتحان بالآخر ختم ہوں گے، قیامت برپا ہوگی، آخرت اس امتحان کے نتائج کے ثمرات کا سامنا کرنے کے لیے درپیش ہوگی۔ بعضکم لبعض عدو، شیطان کے پیروکار اور رحمان کے بندے باہم زندگی تو گزاریں گے، مگر اپنے افکار، عقائد و اعمال اور طرز حیات کے ساتھ بندگی اور بے بندگی کے رویوں کے ساتھ فی الحقیقت باہم دشمن ہوں گے۔ شیطان صفت انسان اللہ کے مخلص بندوں کو گمراہ کرنے اور اپنا ہمنوا بنانے میں سرتوڑ کوشش کریں گے، جبکہ اہل ایمان شیطان اور اس کے ساتھیوں کی چالوں، جالوں اور بہکاووں سے خود کو اللہ کی رحمت سے محفوظ رکھنے کی ہر ممکن سعی کر کے اس امتحان میں فلاح پائیں گے، جبکہ شیطان صفت لوگ خسارے سے دوچار ہوں گے۔ یہ حقیقت باور کرائی گئی کہ شیطانی اور ایمانی گروہ خواہ ایک زمانے، ماحول اور معاشرے میں رہتے ہوں، بظاہر ہم آہنگ ہوں، مگر فی الحقیقت انہیں دشمنوں کی طرح زندگی بسر کرنا ہے۔ اگر رواداری کے نام پر یا ذاتی مفادات کی آڑ میں یا دنیاوی تقاضوں کی صورت میں اپنا راستہ چھوڑ کر شیطانی گروہ کے افکار و اعمال اختیار کیے گئے تو اہل ایمان آگاہ رہیں کہ اس میں ان اہل ایمان کے لیے بڑا فتنہ اور خسارہ پوشیدہ ہے۔ فیہا تحیون، اب ایک مقرر مدت تک انسانوں کو اسی دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے، پوری احتیاط اور شعور کے ساتھ۔ فیہا تموتون، اسی میں موت کا سامنا کرنا اور مہلت عمل کو ختم ہوتے دیکھنا ہے۔ ومنہا تخرجون، اور اسی دنیا کی مٹی میں دفن ہو کر حیات ابدی کے لیے، حساب و کتاب کے لیے، نامہ عمل کا سامنا کرنے کے لیے، اجر اور جزا پانے کے لیے دوبارہ زندہ ہونا لازمی اور یقینی ہے، جس سے نہ انکار ممکن ہے اور نہ فرار۔ اسی مٹی سے انسان کی تخلیق ہوئی، اور یہی زمین اس کے حسن عمل کا مقام بنے گی، اور یہی مٹی اس کے احیاء ثانی کا سبب بھی بنے گی۔ اس حقیقت کو یوں بھی بیان کیا گیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔
اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اسی کی طرف لوٹائے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.